درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ احادیث میں اس کے بہت سارے نام وارد ہیں، بعض مفسرین نے 12 اور بعض نے 12 سے بھی زائد 20 نام تک اس کے بیان کیے ہیں۔ اسے سورۃ الشفاء بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسے سورۃ القافیہ بھی کہا گیا، یہ اکیلی سورت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا، نماز کی سورت، اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اسے سورۃ الحمد بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اسے رقیہ بھی کہا گیا، تعویذ، دم، اس کے ذریعے سے بعض صحابہ اکرام نے دم بھی کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اسے سورۃ الاساس بھی کہا گیا، یہ پورے قرآن کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا گیا، یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کی جامع ہے۔ اسے سورۃ الکنز بھی کہا گیا، یہ قرآن کا خزانہ ہے، اور اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، اور فاتحہ کا معنی ابتدا کرنے والی۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کو اختصار کے ساتھ انسان پر کھول دیتی ہے۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں اس سورت کا خاص طور پر ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ حالانکہ جب یہ فرمایا کہ قرآن عظیم عطا کیا تو قرآن میں سورہ فاتحہ بھی آ گئی، لیکن اللہ نے سورہ فاتحہ کا الگ سے ذکر فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود رب العالمین کی نظر میں اس سورت کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی 7 المثانی۔ فرمایا کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی۔ یہ ام القرآن بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیتیں ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابی سعید بن معلّہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ الحمد للہ رب العالمین هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ. مجھے فرمایا کہ اے ابی سعید، میں تجھے ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے. اور وہ کون سی سورت؟ الحمدللہ رب العالمین. اس سورت کے اندر اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، نبوت اور آخرت. اگر آپ اس سورت کا مطالعہ فرمائیں تو اس کی پہلی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا ذکر ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ بھی توحید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی توحید. اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین. اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دیکھا جائے تو اس صورت میں اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی حمد کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا بھی ذکر ہے، اللہ سے دعا مانگنے کا بھی ذکر ہے، استعانت کا بھی ذکر ہے، ہدایت کا بھی ذکر ہے، صراط مستقیم کا بھی ذکر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر نیک بندے کا ذکر ہے، اور شیطان سے لے کر روز آخرت تک آنے والے ہر کافر، مشرک، مغضوب، لعنتی اور فاسق و فاجر کا بھی ذکر ہے. تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہیں، اور عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں. تو یوں یہ چھوٹی سی صورت بڑی جامع صورت ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ اللہ نے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے. سورہ نحل میں ہے، فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے. اور یہ خصوصیت صرف قرآن کی ہے، تلاوت کی ہے، کہ تلاوت سے قبل تعوذ پڑھا جاتا ہے. احناف کہتے ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں تعوذ پڑھا جائے، باقی رکعات میں تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کے پڑھنے پر اکتفا کیا جائے. اور علماء کا اس بات پر اتفاق کہ یہ جو تعوذ ہے نہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور نہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. بس تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. دروازہ کھولو تو بسم اللہ، بند کرو تو بسم اللہ، چراغ گل کرو تو بسم اللہ، برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ، کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ، پانی پینے لگو تو بسم اللہ، سواری پر سوار ہونے لگو تو بسم اللہ. اور یاد رکھنا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتی ہے. دنیا میں اور قومیں بھی ہیں جو کام شروع کرنے سے پہلے بعض کلمات پڑھتی ہیں، لیکن ان کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. عیسائیوں کے ہاں ہے باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے، گویا کہ کام کا آغاز شرکیہ کلمے سے، جبکہ مسلمان اپنے کام کا آغاز توحید کے کلمے سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے. پھر جب مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے
تو یقیناً جائز کام کرے گا، اس لیے کہ ناجائز کام کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ جو پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد کا طلبگار بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ 2 صورتوں کے درمیان لکھی جاتی ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے، اور 2 صورتوں کے درمیان فصل اور فرق کے لیے اسے لکھا جاتا ہے۔ البتہ سورہ نمل میں یہ ایک مستقل آیت کے طور پر آئی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور اس میں تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ابتدائے رکعت میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، لیکن فاتحہ کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ سورت کا آغاز ہوا، فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد کا مستحق صرف اللہ، حمد کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے۔ ازل میں بھی حمد اسی کے لیے تھی، ابد میں بھی حمد اسی کے لیے۔ پھر جیسے اس کی ذات بے کراں، بے حد، بے ساحل، اسی طریقے سے اس کی حمد بھی بے کراں، اس کی حمد کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہر مکان میں اس کی حمد، اور ہر زمان میں اس کی حمد، زمین میں اس کی حمد، آسمانوں میں اس کی حمد، سمندروں میں اس کی حمد، جنگلوں میں اس کی حمد، پہاڑوں میں اس کی حمد، ہر جگہ اس کی حمد، اور ہر وقت اس کی حمد۔ ساری مخلوق اس کی حمد کرتی ہے، آسمانی مخلوق بھی اور زمینی مخلوق بھی، بری مخلوق بھی اور بحری مخلوق بھی، ناری مخلوق بھی اور نوری مخلوق بھی۔ اہل ایمان تو اس کی حمد کرتے ہیں قول سے اور عمل سے۔ اہل کفر اگرچہ قول سے اللہ کی حمد نہیں کرتے، لیکن ان کا وجود، ان کا حال، ان کی فطرت، ان کے قوا وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ کافر کا وجود اللہ کا عطا کرتا ہے، اسے سر اللہ نے عطا کیا ہے، اسے چہرہ اللہ نے عطا کیا، اسے آنکھیں اللہ نے عطا کی، اسے زبان اللہ نے عطا کی، اسے کان اللہ نے عطا کیے، اسے دل دماغ اللہ نے عطا کیا، اسے چلنے کی طاقت اللہ نے عطا کی، اسے زندگی اللہ نے عطا کی۔ اس لیے اگر وہ اپنی زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک رواں زبان حال سے الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں، ہماری حمد سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کی ذات کو کوئی بلندی نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی حمد سے حمد کرنے والے کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو جتنی اللہ کی حمد کرنے والا، اسے اتنی ہی بلندی سے نوازا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کا تو نام ہی محمد، احمد، حامد، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کے لیے جس مقام کی ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں وہ مقام بھی مقام محمود، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، حمد والا مقام اللہ ہمارے نبی کو عطا فرمانا۔ قرآن کریم میں تقریباً 17 آیات میں حمید کی صفت آئی کہ اللہ قابل تعریف ہے، اور 11 جگہ حمید کے ساتھ غنی بھی آیا ہے، اور غنی کا معنی بے پرواہ۔
وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، لیکن کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اس کائنات میں کوئی ایک انسان بھی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی تعریف اس کے لیے ہے اور اس کی شان میں کوئی نقص نہیں آتا، اور اگر سارے کے سارے اس کی تعریف کریں تو پھر اس کی ذات میں کوئی کمال، کوئی مزید کمال پیدا نہیں ہوتا۔ جب کوئی نہ تھا تب بھی وہ حمید تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ حمید ہوگا، قابل تعریف۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ اس میں ذات ہے، یہ فارسی کے خدا اور انگریزی کے گاڈ کی طرح نہیں ہے کہ جس کا اطلاق اوروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اطلاق اس کی ذات کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا مالک، ہر چیز میں اس کا تصرف چلتا ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت۔ اور رب کا معنی اہل لغت نے لکھا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ ترقی دینا، پالنا، یہاں تک کہ کمال تک پہنچا دینا۔ اللہ پانی کے ایک گندے قطرے کو ترقی دیتا ہے اور ترقی دیتے دیتے جیتے جاگتے انسان کی صورت میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی قطرے میں اور اسی قطرے سے اللہ ایک علامہ کو، ایک محدث کو، ایک مفسر کو، ایک دائی کو، ایک مجاہد کو، ایک ذکی اور ذہین انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ایک بیج کی پرورش کرتا ہے، مٹی کی تاریکی میں پڑا ہوا بیج، اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے درخت کی صورت میں لے آتا ہے، سایہ دینے والا درخت اور پھل دینے والا درخت۔ اس دنیا کو بھی تو اسی نے ترقی دی۔ دنیا کا آغاز پانی سے ہوا اور خشکی کے ایک ٹکڑے سے ہوا، اور اللہ نے دنیا کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ دنیا ترقی پذیر ہے، دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ بہت سی چیزیں جن سے آج سے 200 سال کا پہلے کا انسان ناواقف تھا، آج ان سے واقف، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد جو چیزیں آنے والی ہیں وہ ہمارے تصور بھی نہ ہو۔ وہ رب ہے، اور رب ہے عالمین کا، رب العالمین۔ عالمین عالم کی جمع، اور عالم کا معنی ہے ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو جانا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ انسان جب اس عالم میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ کسی نے نباتات میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ کسی نے سمندروں میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ کسی نے سورج اور چاند کی رفتار میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ کسی نے حیوانوں میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے اللہ کی قدرت شہتوت کے درخت سے پہچانی، اللہ کو پہچانا شہتوت کے درخت سے۔ شہتوت کا درخت ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، اور گائے بکری کھاتی ہیں تو دودھ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا زمین ایک، فضا ایک، پانی ایک، درخت ایک، پتے ایک جیسے، کھانے والے مختلف جانور، ایک کے پیٹ میں اسی شہتوت کو مشک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، دوسرے کے پیٹ میں دنیا کے سب سے قیمتی کپڑے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے،
چھوٹے سے کیڑے کے پیٹ میں اللہ نے ریشم بنانے کا کارخانہ لگا رکھا ہے، اور گائے بکری کے پیٹ میں جا کر وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کون ہے جو ایک ہی غذا کو مختلف پیٹ میں مختلف چیزوں میں تبدیل کرتے ہیں؟ تو میرے دل نے گواہی دی کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ عالمین ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی کو جانا جائے، جس نے غور کیا، اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بہت سارے ہیں، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ عالم شجر ہے، درختوں کا عالم، عالم حجر ہے، پتھروں کا عالم، اور عالم بحر ہے، سمندروں کا عالم، عالم بر ہے، خشکی کا عالم، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم جمادات ہے۔ یہ مختلف قسم کے عالم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ 40,000 عالم ہیں، جہان ہیں۔ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 80,000 عالم۔ آج سے پہلے کا انسان جب یہ 40,000 اور 80,000 عالم کے الفاظ سنتا تھا تو اسے تعجب ہوتا تھا، لیکن آج کے انسان نے جب دنیا کا کونا کونا چھان مارا اور فضاؤں میں پہنچا اور سمندروں میں پہنچا اور افلاک پر کمندیں ڈالی، تو آج کے انسان نے گواہی دی کہ عالم تو بے شمار ہیں، 80,000 سے بھی زیادہ ایسے عالم جہاں تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں سارے عالمین کا رب ہوں، سب کی پرورش میں کر رہا ہوں، سب کو میں پال رہا ہوں، مچھلیوں کو میں، کیڑوں مکوڑوں کو میں، درندوں کو میں، پرندوں کو میں، انسانوں کو میں پال رہا ہوں۔ جتنی غذا انسان کھاتے ہیں، اتنی غذا سے لاکھوں گنا، کروڑوں گنا زیادہ غذا دوسرے حیوان کھاتے ہیں۔ اور انسان تو غذا کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے مارا مارا پھر رہا، ذخیرے کر رہا ہے، بینکوں میں جمع کر رہا ہے، بڑے بڑے اسٹور بنا رکھے۔ اور حیوانوں کے پاس، پرندوں کے پاس کوئی اسٹور نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی خزانہ نہیں، لیکن اللہ ان کو ہر روز غذا دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں پال رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ہر ایک کی غذا مختلف، رینگنے والے کیڑوں کی غذا اور، اڑنے والے پرندوں کی غذا اور، جنگل میں رہنے والے درندوں کی غذا اور، انسان کی غذا اور، سب کو ان کی ضرورت اور چاہت کے مطابق غذا دینے والا اللہ۔ پتھر میں، پتھر کے سینے میں ایک کیڑا جو پل رہا ہے اسے غذا دینے والا اللہ۔ آگ کے اندر جو کیڑے ہیں انہیں غذا دینے والا اللہ۔ بند انڈا ہے، نہ کھڑکی نہ دروازہ، نہ ہوا کا گزر، نہ غذا کی رسائی۔ کون ہے جو اس بند انڈے میں ایک زندہ جیتے جاگتے جانور کی پرورش کر رہا ہے؟ کون ہے جو ایک خاص وقت میں اس چھوٹے سے چوزے کو اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ مرغی کا چوزا ہو اور چاہے وہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہو؟ کون ہے جو ایک خاص وقت میں اسے اشارہ کرتا ہے کہ اب چونچ مارو اور خول توڑ کر باہر آ جاؤ؟ کنگرو کا نام آپ نے سنا ہوگا، آسٹریلیا میں پائے جانے والا جانور۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وقفے سے کنگرو مادہ 3 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور تینوں بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عمروں میں 5-6 مہینے کا فرق۔ ایک بچہ وہ ہے جس کو زیادہ چربی والے دودھ کی ضرورت، دوسرا بچہ وہ ہے جس کو کم چربی والے دودھ کی ضرورت، اور تیسرا نومولود بچہ وہ ہے جس کو بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت۔ اللہ نے کنگرو مادہ میں
جو پستان لگائے، ہر ایک بچے کے لیے نپل الگ، پستان الگ، اور تینوں کے لیے الگ الگ قسم کا دودھ ایک پیٹ سے نکل رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کی صلاحیت کے مطابق دودھ نکل رہا ہے۔ سال کا بچہ ہے، اس کی ضرورت کے مطابق، اور 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق۔ ماں ایک ہے، غذا اس کی ایک ہے، پیٹ ایک ہے، سینہ ایک ہے، لیکن اس نے ایک ہی سینے میں ایک ہی غذا سے تینوں بچوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق الگ الگ دودھ نکالا۔ کیا یہ کنگرو مادہ نے خود کیا؟ کیا کسی انسان نے کیا؟ نہیں، اس نے کیا جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ رب العالمین کی ترکیب پر ایک اور پہلو سے بھی غور کیجیے۔ اہل بابل نے کہا کہ وہ ہمارا رب ہے، مصریوں نے کہا ہمارا رب ہے، یونانیوں نے کہا صرف ہمارا رب ہے، رومیوں نے کہا صرف ہمارا رب ہے۔ عربوں میں سے ہر قبیلے نے الگ الگ اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ یہود جیسی حاملے کتاب قوم، تورات کے ماننے والی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی، انہوں نے اللہ کو خاندانی خدا بنا دیا، جس نے ساری کائنات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا۔ عیسائیوں نے کہا وہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ ہندوؤں نے اللہ کو لاکھوں اوتاروں میں تقسیم کر دیا۔ ایرانیوں نے کہا خیر کا خالق اور شر کا خالق، اور ایک کو اہرمن کہا، ایک کو یزدان کہا، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، وہ ایک ہے اور سب کا رب ہے۔ رومیوں کا رب بھی وہی، یونانیوں کا رب بھی وہی، چینیوں کا رب بھی وہی، عربوں کا رب بھی وہی، اور اجمیوں کا رب بھی وہی، مسلمانوں کا رب بھی وہی، اور کافروں کا رب بھی وہی، انسانوں کا رب بھی وہی، اور حیوانوں کا رب بھی وہی۔ یاد رکھیے، قرآن میں یوں تو آیا رب الناس قل اعوذ برب الناس، قرآن میں یہ بھی آیا رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب، ساری مشرقوں کا رب، ساری مغربوں کا رب۔ یہ بھی آیا رب السماوات والارض، سارے آسمانوں کا رب، ساری زمینوں کا رب۔ یہ بھی آیا رب کل شیء، ہر چیز کا رب۔ لیکن قرآن میں ایک بار بھی نہیں آیا رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین، یہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ وہ کہتا میں سب کا رب ہوں، بلکہ اس نے کافروں کو، مشرکوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، گناہگاروں کو بھی یوں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ہو تو میرے ہی، اگرچہ نافرمان ہو۔ بیٹا اگر باپ کا نافرمان ہو تو کیا باپ اور بیٹے کی نسبت ختم ہو جائے گی؟ اللہ کہتا نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ باپ تنگ آ کر بیٹے کو آگ کر دے، نسبت ختم کرنا چاہے، لیکن میں تیری زندگی کی آخری سانس تک نسبت ختم نہیں کرتا۔ میں تیرا رب ہوں اور تجھے پکارتا ہوں، آ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب، سارے جہانوں کا رب، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، بے انتہا رحم کرنے والا،
اس کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ کار فرما ہے وہ رحمت ہے. ربوبیت کا انحصار بھی رحمت پر ہے. قرآن کریم میں الرحمن یہ صفت 57 بار آئی ہے اور الرحیم 95 بار آیا ہے. دونوں مبالغے کے سیغے. الرحمن کا معنی بھی بہت زیادہ مہربان، الرحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا. بعض علماء نے دونوں میں فرق یہ بیان کیا کہ رحمان وہ ہے جو رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، اور رحیم وہ ہے جس سے رحمت کا فعل صادر ہو رہا ہے. اور بعد نے کہا کہ رحمان کا لفظ اس کی رحمت کے عموم پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم کا لفظ اس کی رحمت کے خصوص پر دلالت کرتا ہے. وہ رحمان ہے مومن اور کافر، عالم اور جاہل،